اور قریب بات پہلے سب کو مکمل کر دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دینی اور قیمتی مجلس میں ہم لوگوں کو بیٹھنے اور شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کتنے؟ 5 اسلام کے ارکان ہیں جن پر عمل کرنا اور جن پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا امت کے ہر فرد کی ضروری چیز ہے۔ امت مسلمہ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اب ان 5 ارکان جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں ان پر پابندی اور عمل کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جی پہلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی کے آگے چیز آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گواہی دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول مانتا ہوں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چیز دل سے اقرار کرنے کی ہے، باقی جو 4 کام ہیں وہ اپنے اعضاء و جواہر جسم سے ادا کرنے کے ہیں۔ اگر ہم سمجھے کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ایمانی مجمل ایمانی مفصل بھی یاد کر لیتے ہیں، تو ایک بات سمجھنے کی ہے یہ کام جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، یہی کام ابو جہل نے بھی کیا تھا، ابو لہب نے بھی کیا تھا، بلکہ وہ ہم سے زیادہ عقلمند اور چالاک اور ہوشیار تھے۔ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے اب ارکان اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن آج کیا ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مجھ سے بڑا سچا اور پکا مسلمان کوئی نہیں، اس کا نام مسلمان نہیں اور اس کا نام اسلام نہیں۔
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم سے اچھا ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ تھا۔ میں حضرت ابو بکر کی بات نہیں کر رہا، حضرت عمر کی بات نہیں کر رہا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ کلمے کا مطلب سمجھا کرتے تھے۔ اگر ہم کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے، اب ہمارے لیے نماز ضروری ہو جاتی ہے، روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور حج کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان نام کے بھی نہیں ہوتے، وہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے مقابل حضرت ابو بکر کی سیرت لو، حضرت عمر کی سیرت لو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد ان کو مطلب یہ تھا جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اب نماز ہمارے لیے ضروری، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری، زکوٰۃ بھی ادا کی۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے متعلق تو یوں آتا ہے، رسول اللہ کے دور میں وہ پتھر باندھا کرتے تھے اپنے پیٹ پر، لیکن وقت آنے کے بعد جب ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ زکوٰۃ کے نکالنے والے بن گئے۔ وہ مطلب سمجھا کرتے تھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اب ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سمجھا کرتے تھے، وہ کلمے کو مانا کرتے تھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہمارے لیے حج کا فریضہ انجام دینا بہت ضروری چیز ہے۔ یہ پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بارے میں گواہی دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا۔ دوسری چیز کیا؟ نہیں یاد جی؟ دوسری چیز نماز کا قائم کرنا۔ سٹی باہر بیٹھے تھے سلمان بھائی، اندر آؤ، کٹے پر بیٹھو لوگ، یہاں بیان چالو ہے، آؤ، حج کے تعلق سے بیان ہے، بڑا قیمتی بیان ہے، اندر آ جاؤ، باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز نماز، تیسرا رکن جی زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز بیچ میں کہاں چھوڑ رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں آگے پیچھے۔ جو بچے کو مکتب کے یاد رہتا ہے، مکتب میں پڑھنے پڑھانے کی چیز، پہلا گواہی دینا، دوسرا نماز، تیسرا روزے، بیچ میں بجلی رمضان گئے گا تو شاید، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج آتا ہے۔ یہ جو شروع کے تین ارکان جس طرح ہم سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا ضروری، نماز پڑھنا ضروری، مال ہے تو مال کا ادا کرنا ضروری، اسی طرح حج کی استطاعت ہے، مال ہے، سواری کا انتظام ہے۔ آج کے اعتبار سے حج کے لیے 1.5 لاکھ روپے کہ 1 لاکھ کے اوپر تو گئے، شاید 1.5 لاکھ پہنچا، اگر اتنا ہے اور وہاں اطمینان سے جا کر اپنے مکان پر واپس آ سکتے ہیں۔ حج کی استطاعت ہے، مال ہے تو حج کرنا فرض ہے، بلکہ بہت ضروری چیز۔ روزہ جس طرح ضروری، قربانی آ رہا ہے تو قربانی ضروری سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے، نماز ضروری، اسی طرح ایک فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کے لیے حج کرنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تندرستی ہوگی تو کر لیں گے، مال آئے گا تو کر لیں گے۔ آج مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، پہلے 20 25 50 سال پہلے کی بات کریں، مسلمان باسی روٹی کھا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اب اچھے ہوٹل مسلمانوں کی، وہاں سب سے زیادہ گاہک مسلمانوں، مطلب اتنا پیسہ جلا کر بھی اپنا کھانا پکائیں گے تو پیسے ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن جہاں زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے میں نے نکال دی، حج کو جانے کا مسئلہ آتا ہے میں غریب آدمی ہوں، اور فضول خرچہ کرنے کا مسئلہ آتا ہے، شادی بیاہ میں جاؤ، لاکھ کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہے، وہ مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالنے کی بات آئے تو وہاں آج مسلمانوں کی حالت یہ
جمعہ کی نماز کو آنے سے پہلے 10 کے بھی چھٹے کراتے ہیں، دکان والے 5 کے 2 بندے دے تو 5 کے بندے کی بھی چھٹے کراتے۔ یہ ہماری غربت ہے مدرسے کے تعلق سے اور مسجد کے تعلق سے، اور ہماری مالداری دیکھنا ہے تو شادیوں میں دیکھو، فضول خرچی میں دیکھو، ناچ گانے میں دیکھو، ٹی ویوں کے سجانے میں دیکھو، گھر کو سجانے میں دیکھو، اس میں فضول خرچی میں ہمارا مال برباد ہو رہا ہے۔ مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اسی طرح حج بھی فرض ہوگا۔ حج کرنا بہت ضروری چیز۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے، صدا لگائیے، آواز لگائیے، آپ کی آواز سن کر لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آئیں۔ اب بات سمجھنے کی ہے، جب حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ پورا کا پورا جو آج مکہ، پورا سعودی عرب آج اتنا سنہرا، اتنا قیمتی چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے، ہر طرف عمارتیں، ہر طرف جگمگانے والی چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب بنیاد رکھی تھی بیت اللہ کی، پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، بڑے بڑے پہاڑ سامنے بھی تھے، پیچھے بھی تھے، دائیں بھی، اور ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، پہاڑ ہی پہاڑ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم آپ نے دیا، ہم نے کیا، لیکن آپ کر رہے ہیں ابھی صدا لگانے کے لیے، آواز لگانے کے لیے، میں لگاؤں گا تو لوگ کہاں سے سنیں گے، یہاں کوئی بھی موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، آواز لگانا آپ کا کام ہے، دنیا کے چپے چپے تک آپ کی آواز کو پہنچانے کا کام میرا یعنی اللہ کا ہے۔ بس انبیاء کا کیا ایمان وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر انہوں نے آواز لگائی، بیت اللہ کے طواف کے لیے، حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم مکہ میں ٹھہر کر کعبۃ اللہ کے سامنے آواز لگا رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے مسلمان موجود تھے، یا عالم ارواح میں جتنی روحیں موجود تھی، ان تمام تک حضرت ابراہیم کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ حضرت ابراہیم نے جیسی ہی آواز لگائی، اللہ نے آواز پہنچائی۔ جن جن لوگوں تک وہ آواز پہنچی وہ زندہ تھے یا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے عالم ارواح میں، ان لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیرے گھر کا طواف کرنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کی ایک مرتبہ کی، اسے ایک مرتبہ حج کی توفیق ہوگی۔ جس نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا اور میں حاضر ہوں کہا، اس کو 2 3 جتنی مرتبہ اس نے کہا ہوگا، اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حج کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ مال ہے تو زکوٰۃ پر، مال ہے تو حج پر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ غریبوں پر فرض نہیں چیزیں، بلکہ مالداروں پر ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس مال موجود ہے، لیکن وہ بہانے میں حج کو ٹال رہے ہیں۔ یہ حج کے دن فقط یہی دن ہوتے ہیں ذی الحجہ کے۔ حج کے مہینے تو اصل میں شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کے شروع کے 12 دن، 10 دن تو اسی میں شامل، قربانی میں آگے کے 12ویں تاریخ تک حج کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دن مخصوص ہے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے حج کے ایام میں جو ثواب رکھا ہے، کسی اور عبادت کا ثواب ان ایام میں قربانی اور حج کے علاوہ کسی اور چیز کا ثواب اتنا نہیں رکھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، حج کے دوران نہ کسی کو گالی دی،
نہ کسی کو برا بلا کہا، نہ کوئی گندی بات اپنے زبان سے نکالی۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے اپنے مقام پر ایسے واپس ہوتا ہے، ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں نے اسے جنا ہو، پیدا کیا ہو۔ یعنی تعبیر ہے، یہ تشریح اس بات کی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس پر کسی قسم کا نہ چھوٹا نہ بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک اور مبرہ ہوتا ہے۔ ورنہ باقی علماء اکرام نے قرآن کی آیت اور احادیث کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، توبہ ہو، قربانی ہو، وہ عبادتیں کریں گے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، استغفار اور توبہ کے بغیر بڑے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر، حج کی فضیلت کو سامنے رکھ کر علماء، جمہور علماء اکرام اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے، حج کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو، ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، اور حج کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج اور قربانی سے زیادہ کوئی اور عبادت مخصوص نہیں۔ آج اتنا پیسہ مسلمان جمع کر رہے ہیں، حج کے ایام آ کر چلے جاتے ہیں، اور بہانہ کیا، میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا، اچھا خاصا بنگلہ باندھ لوں گا، اچھی خاصی زمین لوں گا، پلاٹنگ میں اپنا پیسہ لگاؤں گا، پلاٹ لوں گا، اس کو ڈبل ٹبل کروں، یہ سب بہانے کر کے مسلمان مالدار ہونے کے تو چکر میں ہیں، لیکن جو اصل چیز دین ہے اس پر عمل کرنے کے لیے آج کے مسلمان تیار نہیں۔ اور حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت خود اپنے ہاتھ سے دینے والے ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، مال ہونے کے بعد بھی میرا دل نہیں کرتا، میں حج کو جانا نہیں چاہتا۔ اصل میں توفیق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں کر رہے، رمضان کے آنے سے پہلے حج کو جانے کا ارادہ نہیں کر رہے۔ جیسی نیت ہوگی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرماتے ہیں۔ مال بہت آئے گا لیکن حج کی توفیق سے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، ختم کر دیں گے، پوری زندگیاں ایڑی رگڑتے رگڑتے ہم چلے جائیں گے، نہ خود ہم حج کر سکیں گے، نہ ہماری اولاد ہمارے اس غلط ارادے اور نیت کی وجہ سے حج کر چکے گی۔ اصل میں حج کے لیے اللہ کی محبت کا ہونا بہت ضروری، کعبۃ اللہ کے دیدار اور اس کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ اور بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے تو ایک معذور شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں، سرین کے بل وہ گھسیٹتا ہوا ان کے گاؤں، ان کے شہر، ان کے محلے سے چلا جا رہا ہے، اور پسینے میں وہ ڈوبا ہے، پسینے کے اندر شرابور ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر بڑا تعجب ہوا، افسوس ہوا اور رحم آیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، تو معذور ہے، پیر تیرے نہیں ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ تو سرین کے بل گھسیٹتا ہوا، اتنی تیزی سے تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر وہ معذور، پیروں سے معذور بندہ رک گیا اور کہنے لگا، مالک بن دینار، ایام حج قریب آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں اور میں نہ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایسی معذوری کی حالت میں اللہ کے گھر کا دیدار اور طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں حج کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ مالک بن دینار کو بڑا افسوس ہوا، میرے ہاتھ بھی اچھے ہیں، میری زبان بھی اچھی ہے، میرے پیر بھی اچھے ہیں، میرے اندر کوئی عیب نہیں، لیکن یہ بندہ اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہے، پسینے کے اندر ڈوبنے کے باوجود بھی، پیروں سے معذور ہونے کے بعد بھی وہ کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کے لیے نکلا ہے۔ بڑا افسوس ہوا اور ان سے کہنے لگے، دھوپ بڑی سختی کی ہے، تم ایسی ہی دھوپ کے اندر اتنی تلملا گئے ہو، شرابور ہو گئے، پسینے میں ڈوبے ہو، شام تک میرے گھر میں قیام کر لینا، کھانا پینا کرنا، آرام کرنا، پھر شام کے ٹھنڈے موسم میں چلے جانا حج کے لیے۔ کہنے لگے
زندگی کا کیا بھروسہ، یہی وقت جو میں آپ کے گھر میں گزاروں گا، نکلوں گا تو میرا سفر طے ہو جائے گا، وقت سے پہلے میں حج کے لیے نکل جاؤں گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بندہ 4 یا 6 مہینے پہلے حج کو نکلا تھا، اسی حالت میں قریب کا ہی کوئی علاقہ ہوگا سعودی عرب وغیرہ سے، اس لیے جلدی پہنچ گیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کرنا ایسا ہوا، اس بندے کو دیکھ کر حج کی تمنا، شوق اور دعا میں بھی لگ گیا۔ اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے پاس مال تھا، تندرستی تھی، سواری کا انتظام تھا، میں لے کر رمضان کے بعد نکل گیا۔ پہنچتے میں نے حج کو حاصل کر لیا۔ لیکن جب میں طواف کعبہ کر رہا تھا، لوگ ایک شخص کے یہاں ہجوم لگائے ہوئے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ ایک بندہ زار و قطار رو رو کر دعائیں کر رہا ہے اور پورا مجموعہ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چلو جا کر دیکھتا ہوں اللہ کا اتنا بڑا ولی یہاں کون ہے جو لوگ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میں جا کر دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، جس بندے سے ملاقات مجھے میرے گاؤں میں ہوئی تھی وہی معذور بندہ یہاں حج مکمل کر کے اللہ کے سامنے گر گرا کر رو رہا ہے۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ پیر نہیں سلامت، میرے پاس مال موجود نہیں، اگر مال ہوتا تو قربانی میں یہاں ادا کرتا، مال نہیں ہے، بس میں اپنی جان کو تیرے سامنے نذرانے کے طور پر قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں، اسے قبول۔ قربانی دینے کے لیے پیسہ نہیں، اس لیے اپنی جان اللہ کے حوالے، اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ بندہ اچانک وہیں پہ گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کے مال کو قبول کیا، اس کی جان کو بھی قبول کیا اور اس کے حج کو بھی۔ اصل میں توفیق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مال بہت ہوگا لیکن جب محبت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیں گے، اور جب اللہ توفیق چھینیں گے مال کی محبت میں انسان غرق ہو جائے گا، کعبۃ اللہ تک پہنچ نہیں سکے گا۔ ایام حج زندگی بھر آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، تمنا ہوگی نہیں ہوگی، محبت ہوگی نہیں ہوگی، نیت ہی پہلے سے خراب ہے کہ اللہ کے لیے میں وقت، جان، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو میں نے بہت پہلے کا واقعہ پیش کر دیا۔ وہ کیرلا سے کون گیا؟ شہاب چتور گیا کہ نہیں؟ گیس و محرم یا بقرعید کے وقت ہی اس کا چرچا تھا ہندوستان میں، اب گیا سعودی عرب، ابھی اس کے ویڈیو آ رہے تھے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا چوڑا راستہ، پرخطر راستہ، لیکن اللہ کے ایک بندے نے یہاں ہندوستان سے اسے بھی طے کر لی، تاریخ بنا دی کہ کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے آسان اور نہ کرنے والے کے لیے آسان بھی ہے بہت مشکل۔ آج یہی مسئلہ ہو گیا، اور چون چرا کی باتیں ہمارے یہاں ایسا کہ وہاں جا کر کیا فائدہ، میں تو داڑھی منڈا ہوں، میری نماز صحیح طریقے، بہانے کچھ بھی، مال ہو تو آگے کا بہانہ، میری نماز قبول ہو گیا کہ کیا معلوم، وہاں جانے کے بعد حج قبول ہوئے گا کہ کیا معلوم، یہ سب بہانے بہانے بہانے۔ اللہ کے ایک ولی 70 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور ہر مرتبہ حج کیا کرتے تھے، جب بھی احرام باندھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے، اللہ کی طرف سے آواز آتی لا لبیک، وہ کہہ رہا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کی طرف سے آواز آتی، ندا آتی لا لبیک میرے بندے تو میرے لیے حاضر نہیں ہوا۔ 70 سال تک حج کیا اور ہمیشہ یہی آواز ان کے کانوں میں آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے بازو آ کر کھڑا ہو گیا، وہ بھی ایک ولی تھے، احرام باندھا، پھر اس بزرگ ولی نے لبیک کہا، لا لبیک کی آواز آئی، ان کو بھی وہ آواز سنائی دی جو سامنے نوجوان بزرگ موجود تھے اللہ کے ولی۔ تو اس بزرگ نوجوان بزرگ نے کہا کہ آپ نے لبیک کہا اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کر، اللہ کی طرف سے صدا اور ندا آ رہی ہے لا لبیک اے میرے بندے تیرا حج قبول نہیں۔ تو
تو آپ حج کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس بزرگ نے جواب دیا، یہ سنتے سنتے 70 سال چلے گئے، لیکن میں استقامت سے یہاں آتا ہوں اور اللہ سے امید ہے اللہ آج نہیں تو کل میرا حج کو قبول کریں گے۔ وہ بندے کہتے ہیں کہ آپ 70 سال تک حج کر رہے ہیں، یہی آواز آ رہی ہے، تو پھر آ کیوں رہے ہو؟ ان بزرگ نے جواب دیا، اللہ کا گھر چھوڑ کر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہی تو ڈر ہے اللہ کا، یہی تو ہمیں آنا ہے۔ جب یہ بات ان کی زبان سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے صدا دی، آواز دی، آواز ان دونوں کے کانوں میں آئی، آج کے حج کے بدلے 70 سال کے حج ہم نے قبول کر لیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال کیسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، نماز قبول ہو، اللہ قبول کرنے پر آئے ایک لمحے کے لیے دیر نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا مکہ مکرمہ میں کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جو حج کرنے کے لیے مجمع آیا ہے، ایک فرشتے نے سوال کیا کتنے لاکھ کا مجمع ہوگا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دوسرے فرشتے نے سوال کیا کہ جب 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ میں سے فقط 6 لوگوں کا۔ کتنے لوگوں کا؟ باقی تعداد گئی۔ فقط 6 لوگوں کا حج اللہ کو قبول، باقی لوگوں کا حج اللہ کو قبول نہیں۔ وہ بزرگ صبح بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، حج کے بارے میں قبولیت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جب اپنے مقام پر واپسی کا ارادہ ہوا، سفر کی تیاری شروع ہوئی، پھر 2 فرشتوں کو خواب میں دیکھا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اب ایک فرشتے نے سوال کیا اس مرتبہ 6 لوگوں کا حج قبول ہوا تو باقی کی تعداد کا کیا؟ اللہ نے ان کا قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ دوسرے فرشتے نے انہیں جواب دیا 6 کی برکت سے، 6 کے صدقے طفیل میں 6 لاکھ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ آج ہمارے دل میں وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں حج کو جاؤں گا، قبول ہوئے گا کیا نہیں ہوئے گا؟ پھر ایک موٹی تازی رقم خواہ سفر میں جانے والی، کیا جانے کی ضرورت ہے حج کو؟ اللہ قبول کرنے پر آئیں قبول کرتے ہیں، اور حج کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی فرما لیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے اندر اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور حج کرنے کا شوق اور تمنا ہونا چاہیے۔ میں بارہا جب حج کا بیان کرتا ہوں، اس کے آخر میں ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ ہمارے استاد حضرت مفتی اکرام صاحب دامت برکاتہ، میں گجرات میں پڑھا کرتا تھا، وہ اکثر ہر سال حج کے موقع پر طلباء اکرام میں ایک وظیفہ دیا کرتے تھے۔ 2-4 سالوں سے میں بھی وہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے تمہارے پاس پیسہ ہو نہ ہو، لیکن تم یہ عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حالات ایسے بنائیں گے کہ پیسے کے نہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حج اور عمرے کے لیے بلا لیں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کہ جب بھی اذان ہو، اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اذان کی بعد کی دعا پڑھو۔ اب اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ جی لبیک، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ درود شریف، پھر یہ اذان کے بعد کی دعا، پھر پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک تم اپنے محلے کی مسجد میں آنے کے لیے اللہ سے کہہ رہے ہو، اللہ اس مسجد کی برکت سے وہاں کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اب حالت یہ ہے اذان ہوتی رہتی ہے، ٹی وی گھر میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں، دعا کہاں سے آنے والی؟ وہ جماعت میں گئے تو اذان کی دعا ہے کہ نہیں ہے تو معلوم پڑتا ہے، یاد ہے کسے ہے کسے نہیں۔ گھر میں کی ٹی وی بند نہیں ہو رہی،
موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا، مسجد کے سامنے رہ کر ہماری غیبت چغل خوری بند نہیں ہو رہی، اذان کا کیا جواب دیں گے، کیا دعا پڑھیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سب ساتھی فکر کریں گے۔ اب ہاتھ اٹھا کر یہ بتاؤ، حج کے لیے دعائیں اور تمنا کون کون کریں گے؟ اللہ ہر ایک کو موت سے پہلے حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے گھر بلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا گھر وہاں ہے، ٹھیک، وہاں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، پیسے ہیں نہیں ہیں، ایک بات ٹھیک، لیکن یہ کیا ہے؟ کیا بیٹھے ہیں سو میں یہ مدرسہ خانقاہ شیعہ کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد کے معنی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر۔ اللہ نے اپنے گھروں کو ہر گاؤں ہر محلے میں پھیلا رکھا ہے۔ وہاں نہیں پہنچتے تو یہاں تو پہنچو، میں یہاں کی برکت سے تمہیں وہاں بلا لوں گا۔ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو، یہاں آ کر حج کے لیے مدینہ میں زیارت کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہاں بلائیں گے۔ سب ساتھی فکر کریں گے۔ باتیں بہت تھی، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، جس کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، پھر بھی وہ حج کے لیے کٹے بنا کو شاید کیا ذرا وہ غلطی ہوئی جیسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار۔ اور ساتھی بیان کرنا کیا قیمتی چیزیں ہیں، تمہیں بھال بیٹھنا ہے۔ جس کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، امت میں میری امت میں کل قیامت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر مہر لگاتے ہوئے ایک بات فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی اور میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، جس کے پاس مال ہو، استطاعت ہو، سب چیزیں ہو، پیسہ وغیرہ ہونے کے بعد وہ حج نہ کرے، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، وہ مرے گا یا غیروں کے طریقوں پر مرے گا، یہودیوں کے نصرانیوں کے طریقوں پر مرے گا، مسلمان ہونے کی حالت میں اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، حج کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔